آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا اگر میں زوم آؤٹ کروں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی جو پروفائل ہے آپ دیکھیں مئی 2025 سے لے کے ابھی تک کی سچویشن کیا ہے کہ مئی سے لے کے ابھی تک دنیا میں آپ مڈل ایسٹ میں ریلیونٹ ہوئے ہیں. آپ نے کتنے ملکوں کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹس جو ہیں وہ ملٹری ہارڈ ویئر آپ جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی ایگریمنٹ ہوا ہے. امریکن بلوچستان کے اندر ریئر ارتھ اور کرٹیکل منرلز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی ایگریمنٹ ہوا ہے. چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کے مثالی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو جس کام کو نریندر مودی کو لگ گئے 12 سال کہ پاکستان کو ارریلیونٹ کرنا چاہیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر ریلیونٹ ہو گیا. تو انہوں نے ظاہری بات ہے طالبان کو کہا کہ ان کی قیمت بڑھا دی. اور ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی انڈیا کا بجٹ آیا ہے اس میں افغانستان کے لیے فنڈنگ بھی انکریز ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کو بہت زیادہ ایکٹ کرنا پڑے گا اور اچھی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. ایسے نہیں چل سکتا جیسے ہے. یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی جیسے ہیں. ان چیزوں کو آپ کو چلانا پڑے گا. اور یہ اگر فار ایگزامپل اگر ایئر کیپیبلٹی ہمیں استعمال کرنی ہے تو ایئر کیپیبلٹی فل کریں. اچھا ایریل رسپانس دیں. ایک مشکل وقت جب ان کے اوپر آئے گا اور دیکھیں تب جا کے ان کی عوام جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالے گی. ایک مشکل وقت جب آئے گا جب لوگ ان کو پوچھتے تو ہیں نا کہ پاکستان کیوں آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور وہ مانتے نہیں ہیں ہمارے پاس ٹی ٹی پی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے امریکہ القاعدہ کو ڈھونڈنے آیا تھا پاکستانی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم دنیا میں کسی ملک میں افغانستان کی کوئی ایمبیسی نہیں ہے ویزا نہیں لگتا یہ کہیں جا نہیں سکتے آ نہیں سکتے. تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ طالبان کیا کر رہے ہیں. ہم دنیا میں کمپلیٹ آئسولیٹ کر دیا. تو پاکستان کو میرا خیال ہے ہم نے بارڈر بند کیا تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے. اور اس کی جو پین ہے وہ جا کے آپ افغان عوام کو پوچھیں. آپ افغانستان کے لوگوں کو پوچھیں کہ وہ کس مشکل میں ہے اس کرب میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ مزید تھوڑا سا مشکل وقت لانے کی ضرورت ہوگی ان کے لیے. اب شاید چیزیں بہتر ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آئی ہیں. پاکستانی فورسز نے 16 چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے. افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن میں 72 افغان خارجی دہشت گرد واصل جہنم ہو گئے ہیں اور 120 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایئر سٹرائکس بھی شروع ہونے جا رہی ہیں. نیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیر آپ کے پاس کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں تو دیجیے ہمارے ناظرین کو. عمر کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں اور جو اب سے چند لمحے قبل جو ہے وہ جو اپڈیٹس آئی ہیں اور جس کو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزارت اطلاعات کی جانب سے جس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے سیکیورٹی ذرائع کی ان اطلاعات کو کہ اب جو ہے وہ آپریشن غضب للحق کے نتیجے میں جو ہے وہ 120 سے زائد جو افغان طالبان رجیم کے کارندے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ 72 جو ہیں ان کے جہنم واصل ہونے کی جو ہے وہ کنفرمیشن سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ افغان طالبان کی جو 16 پوسٹیں ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. 7 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے جبکہ افغان طالبان رجیم کا ایک ایمونیشن ڈپو تباہ کیا گیا ہے. بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور 36 سے زائد جو ہے وہ ٹینکس جو ہیں ان کے وہ بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. آرٹلری گنز ہیں اور اے پی سیز جو ہیں وہ بھی تباہ کی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی کارروائی ہے جو کہ گزشتہ کچھ ٹائم کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. اور افغان طالبان رجیم نے ایک جو افغان طالبان رجیم کا ایک ایمونیشن ڈپو ہے بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہے اور 36 سے زائد ٹینکس آرٹلری گنز اور اے پی سیز کے تباہ ہونے کی تصدیق جو ہے وہ وزارت اطلاعات بھی کر رہی ہے. سیکورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید جوابی کارروائیاں جاری ہیں اور ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. تو یہ وہ اطلاعات ہیں جو ابھی ہمارے پاس تازہ ترین سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں ایک جو افغان طالبان جو دہشت گرد ہے اس کو پکڑ بھی لیا گیا ہے اور اس کو زندہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ اپنا نام عبداللہ بتا رہا ہے اور اسے گرفتار کر کے جو ہے وہ اب جو ہے وہ اپنے حراست میں لے لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے نیر آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہیں اور منیف فاروق صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ
जिस तरह से अभी हम डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ बात कर रहे थे, ये जो तमाम मामलात हैं जिस पर आलमी दुनिया जो है वो खामोश हमें नज़र आती है, 21 दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ है जो कि अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती है? क्या जब उनकी तरफ ये मामला जाएंगे तब जाके आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, इस वक्त वो खामोशी से देख रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इस दहशतगर्दी की जद में आ जाए और पाकिस्तान जो है इस जगह पे ना खड़ा हो कि इसका मौका जवाब दे सके। हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में जो कुछ होगा इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पर जाएगा। इससे एक मैस माइग्रेशन होगी पाकिस्तान, लेकिन इस दफ़ा वो फ़राइज़ नहीं देगा जो पाकिस्तान पहले करता रहा है। इस दफ़ा शायद फ़राइज़ हिंदुस्तान को देने पड़े, वो ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो यही हैं कि जो आपने एक तरह से नज़रियाती दहशतगर्दी की आड़ में आपने दहशतगर्दी को बतौर एक तिजारत इस्तेमाल किया है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने किया है, तो उनको इसके जवाब देना पड़ेगा। और दुनिया को भी इस बात के ऊपर, पहले जो है आपको रूस की तरफ से लग रहा था कि रूस शायद अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन जब उनकी वजारत ख़ारजा ने भी ये कहा है कि वहाँ 33,000 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं और 33 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें वहाँ फ़ाल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि जो आपने 2001 में जंग लड़ी और उसके बाद जब आपने जंग इख्तिताम की 2021 के अंदर, तो आपको हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि आपने जंग शुरू की दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर मुहिम जोई के, और आपने इसको इख्तिताम किया कि जी औरतों के हकूक बेहतर होने चाहिए। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन थी 1373, 1267, वो वहीं उसी तरह कायम है। और आज दोबारा, जैसे भी कमर चीमा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने अफ़गान तालिबान ने किस चीज़ को वापस मांगा, उन्होंने कहा जी हम आपको अमरीकी और ये जो हमारे पास ये जो बैरूनी मतलब फॉरेन फाइटर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज है, उसके ज़रिए हम अल-कायदा का जो है बंदा वापस लेना चाहते हैं। यानी कि जिस चीज़ के ख़िलाफ़ आपने जंग शुरू की, एंड में आप उन्हीं के साथ तिजारत करके वापस कर रहे हैं, तो आप बैनुल-अक़वामी जो है एक मर्सनरी फोर्स छोड़ के जा रहे हैं ना। और एक ऐसी मर्सनरी फोर्स जिनके पास ना पैसों का कोई मतलब वाज़ेह सबूत है कि कहाँ से आ रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान के पास कोई स्विफ्ट सिस्टम नहीं है, इसका मतलब ये है कि डॉलर्स कहीं से पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अफगानी डॉलर जो है वो 62 या 72 एक मतलब अमेरिकन डॉलर है। तो ये अमेरिकन डॉलर्स वहाँ कहाँ से आ रहे हैं? तिजारत से आ रहे हैं, गैर कानूनी तजारत से आ रहे हैं, ये गैर कानूनी असलहे की फराहमी से आ रहे हैं, ये गैर कानूनी दहशतगर्दी की सपोर्ट से आ रहे हैं। तो ये तमाम डॉलर जाहिर है कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका, जिसमें हिंदुस्तान, जिसमें इजराइल, ये तमाम ममालिक इस चीज़ की जिम्मेदार हैं। और बिलखसूस वो तमाम ममालिक भी जो कह रहे हैं कि जी हम इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए वहाँ काम करें। आप कौन सी इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए काम करें जब आप बतौर दहशतगर्दी एक रियासत को एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं? अभी ये खामोश है क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन कल यही ग्रोह जब अमेरिका में फटेंगे, यही ग्रोह जब यूरोप के अंदर फाल होंगे, तो